میں تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے اور آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، آپ کے حافظے میں بھی ہوگی، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ 3-4 چیزیں کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوچا گیا تو کیسے سوچا گیا؟ یہ جب حفیظ شیخ صاحب نے اپنی سینٹ کی سیٹ لوز کی 17 ووٹوں سے، تو وہ لوگ جن پہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے، ان میں سے کچھ جو اس وقت کے اراکین تھے جن کے میں نام بھی آپ کو تفصیلاً دے سکتا ہوں، ان کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی عمران اور عمران کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور اگر کوئی ایسی صورت آئے گی تو ہم اس میں ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے تھے، ان 17 میں سے 16 بائی الیکشنز تحریک انصاف ہاری تھی۔ پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے، کے پی کی فرسٹ فیز، جس میں مولانا کی پارٹی بڑی واضح طور پہ جیتی، اور پھر ایک موقع پہ نہیں، جو کراچی کی پی ڈی ایم میٹنگ تھی، مولانا نے اس میں اصرار کیا کہ اس حکومت کو ایک دن نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کی 2 کنڈکٹڈ پی ڈی ایم میٹنگز تھی جن کی سربراہی مولانا کر رہے تھے، اس میں ان کا اصرار تھا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو اراکین تھے انہوں نے اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو دے دیے تھے۔ مسلم لیگ کے اندر یہ بڑی غالب سوچ تھی، اور مریم نواز صاحبہ یہ سوچ رکھتی تھیں کہ اس سسٹم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بالکل ایک غلط طریقے سے دی گئی حکومت ہے، اور اس میں جو سارے معاملات کیے گئے 2018 اس سے قبل، پری الیکشنز، پوسٹ الیکشنز، تو اس میں سے میں نکل جانا چاہیے۔ مولانا اس پر قائل کرتے تھے، ان پی ڈی ایم کی میٹنگز میں قائل کرتے تھے، اور پھر دوبارہ جب آصف زرداری صاحب کی، آپ کو پتہ ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر گئے تھے، تو اس عدم اعتماد کی تحریک میں ان کو ساتھ شامل کرنے کے لیے ساری بات چیت، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر تھے۔ تو یہ جو واقعات تھے اس نے ان سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ اگر اسی طرح سے حکومت چلتی رہتی ہے تو ان کے معاشی پالیسیوں پہ، گورننس کے طرز حکومت پہ، اس سیاسی انتقام پہ جو عمران کی حکومت میں تھا، تو سب کے بڑے شدید تحفظات تھے۔ تو پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ، جس میں پاکستان کی تقریباً وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پر موجود تھیں، جو اسمبلی میں پہلے عمران کی حمایت کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی سپورٹ بیس پیچھے کھینچی۔ تو اصل میں خان صاحب یہ جو آپ کرونیکل پیش کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں وزن ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ بات کہ حفیظ شیخ صاحب کا پہ بات کرتے ہیں، جس پر ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جناب حمداللہ خان سے، جمعیت علماء اسلام، اور ایک جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے خاص طور پہ اس بات کے بعد کہ جو بات گفتگو سامنے آئی کہ دراصل تحریک عدم اعتماد اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کی ایک ذہن کیا تھا، اور یہ ایک منصوبہ تھا جس پہ کہ عمل درآمد ہوا، اور اس کی جو کال تھی وہ اس وقت کے آرمی چیف نے دی۔ ظاہر ہے کہ سلسلے میں مختلف آراء موجود ہے، مگر اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے اور اس کی کیا رائے ہے، اور اس حوالے سے اس وقت کی معلومات ہمیں دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی باخبر سینئر رہنما ہیں، بہت ہی نرم گو ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، خاص طور پہ ان معاملات کی بہت باریک بینی سے معلومات ہے ملک احمد خان صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہوئی جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اصل میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹیلر کیا تھا، اور جنرل باجوہ نے، اور شاید ان کے منہ سے جنرل فیض نکل گیا کیونکہ وہ تو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے، تو وہ اور جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس وقت، آج کل کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور جنرل باجوہ وغیرہ تھے، یہ تو سب کے علم میں ہے یہ بات۔ لیکن یہ بات اب کیونکہ پی ڈی ایم کے ایک بہت ہی اہم رہنما کی جانب سے آئی، ایک بہت ہی سینئر رہنما کی جانب سے آئی، اور وہ باقاعدہ نام لے کے جو انہوں نے یہ بات کی ہے، دراصل یہ سب سے زیادہ اس میں نئی بات یہ ہے، وہ جو معلومات انہوں نے دی، وہ میسج تو شاید پہلی بار ہم نے نہیں سنا، لیکن میسنجر کیونکہ اس دفعہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بہت ہی اس کی پوزیشن ہے، اس نے اس معاملے کو کافی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ مولانا نے شاید غالباً جو بات چیت کی ہے وہ اس کی وضاحت تو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں ایک مکمل
آئینی اور سیاسی اور ایک جمہوری طریقے سے کیے گئے کام پہ ان کا یہ فرمانا مولانا کا کہ شاید یہ آرمی چیف کے کہنے پہ کی گئی، یہ بالکل اس لیے بے بنیاد ہے کہ سیکوینس آف تھنگز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے آپ کے علم میں ہوگا خان صاحب کہ یہ علی وزیر نے بھی کہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ ہماری اب یہ جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں ہماری فوج سے بات ہو گئی ہے اور آپ کو جو اس سلسلے میں جو آپ کی تحفظات ہیں اس کو ہم ایڈریس بھی کریں گے۔ علی وزیر صاحب نے آپ کے علم میں ہے یہ بات، انہوں نے بھی یہ بات اب کہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے ظاہر ہے اس پورے عمل میں؟ نہیں دیکھیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مجھے نہیں پتا کہ علی وزیر جو بات کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے کل مولانا کی بات سنی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے اور آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، آپ کے حافظے میں بھی ہوگی، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ 3-4 چیزیں کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوچا گیا تو کیسے سوچا گیا؟ یہ جب حفیظ شیخ صاحب نے اپنی سینٹ کی سیٹ لوز کی 17 ووٹوں سے، تو وہ لوگ جن پہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے، ان میں سے کچھ جو اس وقت کے اراکین تھے جن کے میں نام بھی آپ کو تفصیلاً دے سکتا ہوں، ان کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی عمران اور عمران کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور اگر کوئی ایسی صورت آئے گی تو ہم اس میں ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے تھے، ان 17 میں سے 16 بائی الیکشنز تحریک انصاف ہاری تھی۔ پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے، کے پی کی فرسٹ فیز، جس میں مولانا کی پارٹی بڑی واضح طور پہ جیتی، اور پھر ایک موقع پہ نہیں، جو کراچی کی پی ڈی ایم میٹنگ تھی، مولانا نے اس میں اصرار کیا کہ اس حکومت کو ایک دن نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کی 2 کنڈکٹڈ پی ڈی ایم میٹنگز تھی جن کی سربراہی مولانا کر رہے تھے، اس میں ان کا اصرار تھا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو اراکین تھے انہوں نے اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو دے دیے تھے۔ مسلم لیگ کے اندر یہ بڑی غالب سوچ تھی، اور مریم نواز صاحبہ یہ سوچ رکھتی تھیں کہ اس سسٹم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بالکل ایک غلط طریقے سے دی گئی حکومت ہے، اور اس میں جو سارے معاملات کیے گئے 2018 اس سے قبل، پری الیکشنز، پوسٹ الیکشنز، تو اس میں سے میں نکل جانا چاہیے۔ مولانا اس پر قائل کرتے تھے، ان پی ڈی ایم کی میٹنگز میں قائل کرتے تھے، اور پھر دوبارہ جب آصف زرداری صاحب کی، آپ کو پتہ ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر گئے تھے، تو اس عدم اعتماد کی تحریک میں ان کو ساتھ شامل کرنے کے لیے ساری بات تھی، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر تھے۔ تو یہ جو واقعات تھے اس نے ان سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ اگر اسی طرح سے حکومت چلتی رہتی ہے تو ان کے معاشی پالیسیوں پہ، گورننس کے طرز حکومت پہ، اس سیاسی انتقام پہ جو عمران کی حکومت میں تھا، تو سب کے بڑے شدید تحفظات تھے۔ تو پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ، جس میں پاکستان کی تقریباً وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پر موجود تھیں، جو اسمبلی میں پہلے عمران کی حمایت کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی سپورٹ پہ اس پیچھے کھینچی۔ تو اصل میں خان صاحب یہ جو آپ کرونیکل پیش کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں وزن ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ بات کہ حفیظ شیخ صاحب کا نے جب الیکشن لوز کیا تھا تو وہ ایک بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ جو چیزیں ہوئی تھی نا جس میں سندھ ہاؤس میں یہ جو ڈسیڈنٹ پی ٹی آئی کے جمع ہو گئے تھے، پھر جس طرح سے ان کو وہاں پر ایک تحفظ حاصل تھا اور جتنی آزادی سے یہ سارا کام وہاں پہ ہو رہا تھا، تو اس سے ایک عام تاثر یہی تھا کہ اس کو کوئی ایک ظاہر کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جب اس قسم کی اتنی بڑی قابل ذکر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے کبھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے لا تعلق رہے۔ یہ ایک ہماری ایک ہارڈ فیکٹ ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ جی سر، آئی مین ایگریمنٹ، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو یہ جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ سٹیٹمنٹ یاد کرا سکتا ہوں جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اب نیوٹرل ہیں اور کسی قسم کی کوئی سپورٹ پولیٹیکلی ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کی کیمپین ابھی وہ گورنمنٹ میں تھے اور تحریک عدم اعتماد کی بازگشت تھی، تو
تو عمران کی ایک کیمپین جو جلسوں میں جا کر تھی کہ نیوٹرل مت ہوں، نیوٹرل انسان نہیں ہوتا، آپ کوئی جانور ہیں، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر امر بالمعروف کی وہ کیمپین کی اور نہی المنکر کی، تو یہ ساری باتیں اس نیوٹریلٹی کے گرد گھومتی تھیں جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت کنفرم کر دیا کہ بالکل دیکھیں جو یہ نیوٹرالٹی کی بات ہے وہ اس کو کلاؤڈ آج فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے یا علی وزیر نے کیا ہے، لیکن اگر میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں چھوڑی تھی، آپ لوگوں نے چھوڑی ہو یا نہیں، لیکن مثال کے طور پہ زرداری صاحب نے ذرا سن لیجئے، بات کافی پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کانٹیکٹ میں، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ سلیکٹرز چاہتے ہیں کہ اب پنجاب میں ہم حکومت سنبھالیں اور اس کے لیے ہم انیشیٹو کریں۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب آپ نے پنجاب کے وزیروں کے پنجاب کے اپنے جو اراکین تھے ان کے استعفے جمع کیے۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز جو ہے، یہ ماحول جو ہے، یہ کوئی آج نہیں بنائی، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کیے، پھر غلطی سے انہوں نے جنرل فیض کا نام لے دیا، آج انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے غلطی سے نام لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی ایک پوری بڑی سالڈ بیک گراؤنڈ ہے نا، اور اس لیے اس کو کمپلیٹلی ڈسمس کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ خان صاحب نہیں، میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر سے ہم کوئی نتیجہ تلاش کر رہے ہیں، جو زرداری صاحب کی آپ نے سنائی اور جو سلیکٹرز کی بات ہے۔ جب ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ایک پورا نیریٹو تھا کہ سیم پیج پر ہیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے، ہم پولیٹکس میں سپورٹ نہیں کر رہے لیکن وہ گورنمنٹ ہیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کیسے نہ دیں جب حکومت کو مدد مانگے، تو یہ ایک صورتحال 3-3.5 سال تھی۔ اور پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی وائی اٹ واز نیسیسیٹیڈ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ سٹیٹمنٹ دیں اور اپنی نیوٹریلٹی کا اظہار کریں۔ اب اگر وہ نیوٹریلٹی یہ اس پہ جو معترض تھے وہ دین پرائم منسٹر عمران خان تھے اور وہ بڑے نان پولیٹیکل پوزیشن پر جا کر اس پہ معترض تھے، انہوں نے سراج الدولہ کہنے سے بھی اجتناب نہیں کیا، غدار کہنے سے بھی اجتناب نہیں کیا، جانور کہنے سے بھی اجتناب نہیں کیا، اور جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے۔ تو زرداری صاحب کی تو بڑی میک پروپورشنلی وہ جو بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے کسی چیز کو ایویلویٹ کرنا ہو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے، تو پھر عمران کی وہ سٹیٹمنٹس رادر زیادہ کنونسنگ ہیں، جس میں وہ معترض ہو رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے، واٹس ایور یو کال دم، کہ وہ ان کی سپورٹ نہیں کر رہے اور وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ پھر دنیا جہان کی جو غلط بات ان سے کر سکتے تھے، چاہے وہ جانور کہنا، غدار کہنا، جو بھی کہنا، یا سراج الدولہ، اور وہ یہ ساری باتیں کیونکہ آپ کی بات میں یقیناً ڈیفینیٹلی کچھ ویٹ ہے، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی آپ آؤٹ آف دا پروپورشن بات کر رہے ہیں، مگر ایک بات تو یہ دیکھیں نا، ابھی تھوڑا سا ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لوگ لائے اس وقت لائے جب آپ نے فرمایا کہ 17 میں سے 16 نشستیں عمران خان ہار چکے تھے، پی ٹی آئی ہار چکی تھی، برا حال تھا مقبولیت کا، مہنگائی، تمام معاملات، معیشت کی کیفیت بہت زیادہ خراب تھی، اور عمران خان اپنی شاید جو بھی ان کی جس لیول کی بھی مقبولیت تھی اس کی بالکل نچلی سطح پر تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ بھی 3-4 مہینے سے زیادہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو انٹرونشن ہوئی، جو چاہے وہ تحریک اعتماد چاہے صرف پارلیمنٹ کے انیشیٹو پہ ہوئی، فوج نے نہیں کروائی، مگر اس کا نتیجہ تو پاکستانی بہت اس کی قیمت بڑی مہنگی ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے خان صاحب، اس میں کوئی بھی آپ کسی چلتے ہوئے پاکستانی سے کہیں تو وہ یہی کہے گا کہ یہ کیا کیا، 3-4 مہینے بعد تو ویسی وہ اپنے بوجھ تلے دب جاتی، وہ حکومت ختم ہو جاتی، مگر وہ انٹرونشن کر کے 16 مہینے کی حکومت، نون لیگ نے اپنی ساری کریڈیبلٹی کو اس میں اڑا کے رکھ دیا، اور پھر ظاہر ہو سکتا ہے اس کا بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو جو ابھی یہ ریزلٹس آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈیوسٹیٹنگ کیلکولیشن تھی جس میں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائے اور اس کا نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ جی کامران صاحب، میں آپ کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں کہ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسٹیبلٹی جڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ صرف یہ پچھلے 3 ماہ یا تحریک عدم اعتماد کے 3 ماہ یا ان کانسیکوینس ٹو دیٹ اس کے 1.5 سال کی انسٹیبلٹی نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن 14 اگست 2014 سے آنورڈز ان دھرنوں کے بعد ملکی سیاست کے اندر کہاں استحکام ہے؟ میں آپ کو ایک سمپل ریزن یہ دے سکتا ہوں کہ
کچھ مجھے ریشنلی یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. میں بالکل وداؤٹ دا فیئر آف کنٹرڈکشن آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اسی کی ہم حفاظت کریں, اس کو فردر ہم بڑھائیں اور گورنمنٹ کے خلاف ہم ایجیٹیشنل پولیٹکس میں اسٹریٹ پہ رہیں اور ان کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف, چاہے وہ معیشت کی ہیں یا گورننس کی ہیں, ان کے خلاف اپنی ایک اپوزیشن کے طور پہ پوزیشن لیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں وہ جو فکر لاحق تھی, جو ہمارے خدشات تھے, وہ درست ثابت ہوئے. اگر وہ سارے میئرز نہ کیے جاتے اور ان کی گورنمنٹ ختم نہ کی جاتی تو پاکستان عملی طور پہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا. آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا. بہت شکریہ, بڑی نوازش. ملک احمد خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نہیں, ان کے باخبر سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آئیں گے.